کیا آپ جانتے ہیں نبی کی یہ 5 پسندیدہ غذا آج بھی آپ کی صحت کو طاقت دے سکتی ہے؟ قدرتی چاکلیٹ، قدرتی سویٹس، قدرتی مٹھائی۔ ہائے ہائے سبحان اللہ! میرے پیارے دوستو، جانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فوڈس بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ نمبر 1، کھجور کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر زیتون کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر شہد، اور چوتھے نمبر پر دودھ، اور 5ویں نمبر پر انجیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں نا، کھجور میں اتنی وٹامنس ہے، اگر دنیا کے سارے فروٹس اور دنیا کے سارے فوڈس کو اس ایک کھجور کو نام دے دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اتنی ساری کھجور میں وٹامنس اور اتنی اس میں طاقتیں پائی جاتی ہے، اس لیے کھجور کا استعمال کیا کریں۔ یہ ایک قدرتی چاکلیٹ ہے، قدرتی چاکلیٹ ہے، اس کا کھایا کریں۔ سبحان اللہ! بہت سارے وٹامن سے میں آپ کو گنا نہیں سکتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ آپ کھایا کریں، آپ آزما کر دیکھیں، کھا کر دیکھیں، کیونکہ میرے نبی نے کھایا ہے نا۔ آپ ایک مرتبہ کھا کر کنٹینیو کنسسٹنسی کے ساتھ میں کھا لیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی صحت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ سبحان اللہ! ہے نا؟ تو جو شہد ہے، اس شہد کو کھانا چاہیے۔ شہد میں جانتے ہیں کتنی مٹھاس ہوتی ہے، ہائے ہائے! دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کسی کونے میں چلے جائیں، ایسی مٹھائی آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ایسی مٹھاس اور ایسی اچھی آپ کو میٹھی والی چیز کہیں نہیں مل پائے گی۔ کیوں اتنی مٹھاس پیدا ہوتی ہے اس میں؟ آپ نے تو بہرا سنا ہوگا، حدیث پاک ہے نا، کہ یہ جو مکھیاں جب پھل کے، فروٹس کے رس کو چوس کر اپنے منہ میں لاتی ہے تو حضور پر درود شریف پڑھتے ہوئے آتی ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے کی برکت ہے کہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ! شہد جیسی میٹھی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نعمتیں پیدا فرمائی ہے نا، ان کو ہم اگر استعمال کریں تو ہماری صحت میں 4 چاند لگنے کے بعد کبھی ہم بیماری محسوس نہیں کریں گے۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، ہم اچھی چیزوں کو کھانا نہیں چاہتے ہیں۔ آج کل زیادہ یہ ہو چکا ہے جنک فوڈز۔ دیکھ لیں آپ بازاروں میں نوجوانوں کو، کوئی برگر کھا رہا ہے، کوئی موموز کھا رہا ہے، کوئی چاؤمین کھا رہے ہیں، کوئی طرح طرح کی جو اور تلی بھنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو بیمار پڑ رہے ہیں، سیکسولی بیماری ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی کی خواہش کو وہ پوری نہیں کر پاتے ہیں۔ طلاق ہونے کی وجہ یہی ہے نا، جب اندر طاقت ہی نہیں ہوگی، ان کے اندر صحت ہی نہیں ہوگی تو بیوی کی خواہش کو کیا تکمیل کر پائے گا؟ کیا وہ نوجوان اپنی بیوی کو خواہش کو پورا کر پائے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج کے وقت میں ہم حدیث پڑھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال فرمایا ہے ان چیزوں کو کھانے کی کوشش کریں۔ کدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے، کدو کو کھایا کریں۔ کدو کھانے سے پیٹ صاف ہوتا ہے، کدو کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ آج ہم کدو کھانا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں صرف تلی ہوئی بھنی ہوئی چیزیں ہونی چاہیے، قورمہ، کوفتے اور موموز اور چاؤمین اور پیزا، یہ نہ جانے کتنی ساری چیزیں آج ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ ایسا ہم نے سمجھ لیا کوئی ہمارا پیٹ نہیں ہے، یہ ڈسٹ بین ہے، کچھ بھی ڈالتے جاؤ، کچھ بھی ڈالتے جاؤ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے پیارے، پیٹ میں جو چیزیں ڈالو گے سوچ سمجھ کے ڈالا کرو، سوچ سمجھ کے کھایا کرو۔ یہ کوئی ڈسٹ بین نہیں ہے آپ کا۔ قدرت نے جو آپ کو صحت دی ہے، جو قدرت نے آپ کو پیٹ دیا ہے نا، سوچ سمجھ کر کھایا کریں۔ تو آج میری جو آپ سے گفتگو ہے اور میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ ان چیزوں کو استعمال کریں جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ حضور نے جو چیزیں کھائی ہے، آج ہم سرید کھاتے نہیں ہیں، آج ہمیں یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، کب ہوش کے ناخن لوگے، کب ہوش میں آؤ گے؟ پہلے کے نوجوانوں کو دیکھیں، پہلے کے اسلاف کو دیکھیں۔ 18 سال کا نوجوان ہوتا تھا، جنگ فتح کر لیا کرتے تھے، اتنی طاقت ہوتی تھی بازو میں، سینے میں اتنی ہمت ہوتی تھی، آواز میں اتنا دم ہوتا تھا، کہیں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے تھے، اسلام کا ماننے والا ہے۔
اسلام کا چاہنے والا ہے، لیکن آج ہمیں کوئی احساس نہیں ہے یار۔ ہماری صحت خراب ہو رہی ہے تو ہونے دو، ہم برباد ہو رہے ہیں تو ہونے دو۔ آج ایک نوجوان شادی کر کے لا رہا ہے گھر میں، اور اس بیوی کو شادی کر کے گھر میں لایا، مگر بیوی کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہے، نوجوان شراب پی کر پڑا ہوا ہے۔ کسی کی لخت جگر تمہارے گھر میں آئی ہے، کسی کی بیٹی گھر میں آئی ہے، اپنی ماں کو چھوڑ کے، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے باپ کی محبتوں کو چھوڑ کر، ان ساری چیزوں کو قربان کرتے ہوئے تمہارے گھر بیٹھی ہے۔ ان کے ہاتھ کی ابھی مہندی بھی نہیں چھوٹ پاتی ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ کیوں ایسا پیارے؟ کیوں نوجوانوں؟ سوچو گے نہیں؟ اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھو گے؟ اپنی صحت کا خیال نہیں کرو گے؟ کب خیال کرو گے یار؟ جو تمہارے گھر میں آج دلہن بن کر بیٹھی ہوئی ہے، وہ خون کے آنسو رو رہی ہے، ان کو ایک بار دیکھ تو لو، ان کے لیے سوچ تو لو۔ اگر اندر طاقت نہیں ہے، اگر اندر ہمت نہیں ہے، تو پھر شادی کی طرف منہ مت کرو۔ کیوں کسی کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ کیوں کسی کی زندگی میں کلنک لگا رہے ہو؟ نہیں کرنا ایسا۔ خود کو سنبھالو، خود کو مضبوط بناؤ، خود کو پہلوان بناؤ، خود کو اسلام کا سپہ سالار بناؤ، اسلامک آرمی بن جاؤ۔ دیکھنا پھر جہاں کھڑے ہو جاؤ گے، جنگ فتح سے جنگ فتح کر لو گے۔ بہت ساری باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، میں بیان نہیں کر پاتا۔ میری ان چھوٹی سی باتوں پر عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی دنیا کی ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔